پہلے کرامن کاتبین کا بھی یہ صوفیہ کے تعلق سے حضرت زکریا صاحب نے لکھا ہے کہ صفحہ 43 پہلے ایک عقیدہ بیان کیا گیا ہے اس میں. کون سا؟ زکریا صاحب کہتے ہیں کہ بعض اعمال اچھے ایسے ہوتے ہیں جن کا، یا ٹشو پیپر تھا یہیں پہ، کیا ہوا؟ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا پتہ کرامن کاتبین کو بھی نہیں چلتا ہے. کرامن کاتبین جانتے ہیں کون ہیں؟ کرامن کاتبین وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور جو تم کرتے ہو وہ تمام سب وہ کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ اکبر، یہ کون سی کتاب ہے جس نے چھوٹی بڑی سب چیزوں کو جمع کر رکھا ہے. یعنی کوئی بڑی سے بڑی چیز بھی ہم نے کی اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نوٹ کر دیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو کچھ بھی وہ کریں گے وہ حاضر پائیں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. سورہ کہف آیت نمبر 49. یعنی کرامن کاتبین جو کچھ بھی آدمی کرتا ہے وہ مقرر ہیں، وہ لکھتے ہیں. یہ ایک مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے. حضرت زکریا صاحب فرماتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز، میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. کہتے ہیں کہ عاشق و معشوق میں ایسی رمز بھی ہوتی ہے، یعنی عاشق و معشوق میں ایسے اشارے بھی ہوتے ہیں جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. فرشتوں کو بھی کیا نہیں ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد میں حضرت جنید کا، یعنی دیکھیں کہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ کچھ ایسے بھی ایسے عاشق بنو کہ تم سے فرشتے بھی پیچھے ہو جائیں. خلاص فرشتے تم کیا کر رہے ہو، فرشتوں کو بھی علم اور خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ. یہ قرآن سے ٹکرانے والا عقیدہ نہیں ہے. کیا ہے آپ بتائیں مجھے؟ ڈائریکٹلی اللہ وحدہ لا شریک کے فرمان کا ایک دم یعنی مخالفت ہے اس کے اندر. اور آگے لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے غیر مقلدین کے فضیلت الشیخ معراج ابانی صاحب کی زبانی فضائل اعمال پر اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کو سنا. معراج ابانی صاحب کی عادت شریفہ ہے کہ جب تک وہ دھوکہ نہ دیں، خیانت سے کام نہ لیں، تب تک نہ ان کا اعتراض مکمل ہوتا ہے نہ ان کا باطل اعتراض جو ہے مکمل ہوتا ہے. آئیے ذرا ہم ان کا دھوکہ آپ کے سامنے بیان کرتے. دھوکہ کیا دیا ہے؟ اصل میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 361 پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث ذکر کی ہیں ذکر خفی کی فضیلت میں. یعنی ذکر خفی وہ ذکر یعنی جس کو قلبی ذکر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث نقل کی ہیں کہ یعنی ذکر قلبی یا ذکر خفی اللہ کے علاوہ جو ہے اس ذکر کا نہ فرشتوں کو علم ہوتا ہے نہ کرامن کاتبین کو. اللہ ہی جو ہے اس ذکر کو جانتا ہے. لیکن معراج ابانی صاحب نے ان احادیث کو چھپا لیا. بس مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو احادیث بیان کی اس کو چھوڑ کر ایک شعر کو بنیاد بنا لیا اور اعتراض کر دیا کہ دیکھو ان کا عقیدہ جو ہے کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے ذکر خفی پر جو 5-6 حدیثیں پیش کی ہیں ان کو پیش کرنے کے بعد پھر اعتراض کرتے. ہم آپ کے سامنے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو احادیث پیش کی ہیں
ان کا حوالہ دیں گے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں سے پیش کیا ہے، اور اس کی اسنادی حیثیت بھی بیان کر دیں گے آپ کے سامنے۔ تو آئیے ذرا ہم مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے کیا لکھا ہے اس کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں، پھر ہر حدیث کا ہم حوالہ دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فضائل ذکر صفحہ نمبر 361 پر لکھتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا ہے، یعنی غور و فکر کو افضل عبادت اس لیے کہا گیا کہ اس میں معنی ذکر کے تو موجود ہوتے ہی ہیں، دو چیزوں کا اضافہ اور ہوتا ہے، ایک اللہ کی معرفت، اس لیے کہ غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ بہت سی روایت سے اب دیکھیے مولانا زکریا ہم تو کیا لکھ رہے ہیں، اس لیے غور و فکر معرفت کی کنجی ہے۔ دوسری اللہ کی محبت کی فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے، دوسری اللہ کی محبت کی فکر پر یہ مرتب ہوتی ہے، یہی غور و فکر ہے جس کو صوفیہ مراقبہ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ اب دیکھیں مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ بہت سی روایت سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ مولانا زکریا ہم تو جس بات پر اعتراض کر رہے ہیں میراج ابانی صاحب، مولانا زکریا ہم تو لکھتے ہیں بہت سی روایت سے اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر مولانا زکریا ہم تو اب دیکھیے پہلی حدیث کا حوالہ بیان کر کے حدیث لکھتے ہیں، مسند ابو یعلا میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکے 70 درجہ دو چند ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالی شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے اور کرامن کاتبین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندہ کے اعمال کو دیکھو کہ کچھ اور باقی ہیں۔ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے، وہ ذکر خفی۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پہلی حدیث نقل کر رہے ہیں اور مسند ابی یعلا کے حوالے سے۔ اب آئیے ذرا ہم مسند ابی یعلا میں یا اور کس کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے ہم اس کو ذرا بیان کر دیں، پھر اگلی حدیث پڑھیں گے اس کا حوالہ دیں گے، پھر اگلی حدیث پڑھیں گے اس کا حوالہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو حدیث ہے مسند ابی یعلا، امام ابو یعلا رحمۃ اللہ وفات 307 ہجری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 182 حدیث نمبر 4738 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسرا حوالہ المطالب العالیہ ابن حجر رحمۃ اللہ وفات 852 ہجری، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھتے ہیں فضل ذکر الخفی، حدیث نمبر 3411 جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 129۔ اور ایسی تیسرا حوالہ المقصد الاولی فی زوائد ابی یعلا الموصلی رحمۃ اللہ علیہ، امام حیثمی رحمۃ اللہ کتاب ہے، وفات 807 ہجری، حدیث نمبر 1630 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 320۔ مجمع الزوائد امام حیثمی رحمۃ اللہ وفات 807 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 81، روایت نمبر 16796۔ اب علامہ حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اس روایت میں ایک راوی ہے معاویہ بن یحییٰ الصدفی جو کہ ضعیف راوی ہے، یعنی یہ روایت جو مولانا زکریا ہم نے پہلی پیش کی ہے یہ روایت ضعیف ہے، وہ بھی معاویہ بن یحییٰ الصدفی کی وجہ سے۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی روایت پیش کی تھی۔ اب آئیے ذرا ہم دوسری روایت جو مولانا زکریا ہم تو اسی پر پیش کی ہے اس کو ہم ذرا بیان کر دیتے ہیں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ دوسری روایت نقل کرتے ہیں کہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی حدیث نقل کی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکے وہ اس ذکر پر جس کو وہ سنے 70 درجہ بڑھا ہوا ہے، یہی مراد اس شعر میں۔ اب دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ ایک اور حدیث نقل کر رہے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان سے، جس میں یہی ہے کہ جس ذکر کو فرشتے بھی نہ سن سکے وہ اس ذکر پر جس کو وہ سنے 70 درجہ بڑھا ہوا ہے۔ اب آئیے ذرا یہ روایت کہاں کا موجود ہے اور اس کا درجہ کیا ہے۔ یہ شعب الایمان امام بیہقی رحمۃ اللہ جس کے حوالے سے مولانا زکریا حمزہ پیش کیا ہے، ان کی وفات 458 ہجری، حدیث نمبر 551 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 پر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ایسی دوسرا حوالہ ترغیب فی فضائل اعمال ابن شاہین رحمۃ اللہ وفات 385 ہجری، حدیث نمبر 170 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ تیسرا حوالہ ترغیب فی فضائل اعمال ابن شاہین رحمۃ اللہ وفات 385 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61،
حدیث نمبر 171. اس میں یہی ہے ذکر خفی کی فضیلت، وہ ذکر جس کو ملائکہ سنتے ہیں. ذکر خفی کی فضیلت وہ ذکر جس کو ملائکہ سنتے ہیں پر ایسی ہے جیسے فرائض کی فضیلت نفل پر. یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. ایسی چوتھا حوالہ الفوائد المنتقات علی بن عمر حربی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 386 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 پر اور حدیث نمبر 140 پر اس کو بیان کیا. پانچواں حوالہ السادس من خلیات ابو الحسن خلیعی رحمۃ اللہ علیہ، وفات 452 ہجری، حدیث نمبر 22. اب میں یہ بھی بیان کر دوں کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کیا ہے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ روایت بھی جو ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس میں بھی وہی معاویہ بن یحییٰ الصدفی ہے جو کہ ضعیف ہے. اب جو ہے تیسری جو ہے مطلب حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت، لیکن موقوف روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف روایت ہے. اس کو مولانا زکریا ہم تو نہیں لکھا، لیکن میں اس کو بیان کر دیتا ہوں کہ مصنف ابن ابی شیبہ جو کہ ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ کتاب ہے، وفات 235 ہجری، حدیث نمبر 29664، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 85 پر اس روایت کو بیان کیا ہے، جس میں یہی ہے کہ ذکر خفی کی فضیلت جس کو ملائکہ نہیں لکھ سکتے 70 درجے بڑھی ہوئی ہے اس ذکر سے جو ملائکہ لکھتے ہیں. اب یہ جو موقوف روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ روایت بھی جو ہے وہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جو ہے سند میں ایک راوی آ جاتا ہے کہ عن رجل، جو کہ مجہول ہے، جس کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے. یعنی مصنف ابن ابی شیبہ کی جو موقوف روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ عن رجل مجہول ہے. اس کے علاوہ یعنی یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے وہ ہے اصول سنہ ابن ابی زمنین رحمۃ اللہ علیہ، وفات 399 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146، حدیث نمبر 75 پر. اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر خفی کی فضیلت 70 درجے بڑھی ہوئی ہے قیامت کے دن، یعنی اس ذکر سے جس کو جو ہے ملائکہ لکھ لیتے ہیں، یعنی ذکر خفی کی فضیلت جو ہے 70 درجہ بڑھی ہوئی ہے. آگے ہے قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا میرے پاس تمہارے خزانہ ہے جس پر میرے علاوہ کسی کو علم نہیں، وہ ذکر خفی ہے. اب اس میں یہ روایت جو ہے جو کہ ابن ابی اصول سنہ ابن ابی زمنین ہم تو کتاب میں موجود ہے، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ جو اس میں سعید بن ابی ہلال رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں، تو یہ جو ہے روایت منقطع ہے، تو یہ بھی ضعیف ہے. یہ میں نے ابھی یہ جو کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، میں ذرا اس پر جو ہے ایک حوالہ پیش کر دوں کہ اب یہ جو ہے روایتیں مل کر ان کا درجہ کیا ہے. آگے جو مولانا زکریا ہم تو اور حدیثیں بیان کی ہیں، میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں. اب یہ جو روایت ہے جو مولانا زکریا ہم تو پیش کی ہے، یہ شواہد کی بنیاد پر یہ روایت حسن لغیری یعنی حسن درجے تک کی ہے. تو شیخ نور الدین بن محمد عزیزی رحمۃ اللہ، وفات 1070 ہجری ہے، سراج المنیر جو کہ جامع الصغیر کی جو ہے شرح ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 172 پر اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یعنی حسن لغیری ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت ہے وہ حسن لغیری ہے، یعنی شواہد کی بنیاد پر یہ حسن درجے کی ہے. اب آئیے ذرا میراج ربانی صاحب نے دیکھیے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ حدیثیں بیان کی، آگے بھی کئی حدیثیں بیان کی، لیکن ان سب کو چھوڑ دیا، لیکن بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ صرف اشعار سنا دیا اور پھر جو ہے فتویٰ لگانا شروع کر دیا. آگے مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہی مراد اس شعر میں جس میں کہا گیا ہے کہ عاشق و معشوق میں ایسی رمز بھی ہوتی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوتی. اب یہ جو بات مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اس سے پہلے مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے حدیث پیش کی ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ روایت بیان نہیں کی تاکہ بھولی بھالی عوام کو دھوکہ دیا جا سکے.
اب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ اسی صفحہ نمبر 362 پر آگے ایک اور روایت ذکر خفی کی فضیلت میں نقل کر رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو. اب دیکھیں مولانا زکریا ہم تو اب ایک اور روایت نقل کر رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو. آگے لکھتے ہیں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کا درجہ رکھتا ہو. یعنی نہ کم ہو کہ گزر نہ ہو سکے، نہ زیادہ ہو کہ تکبر و فواہش میں مبتلا کرے. آگے مولانا زکریا ہم لکھتے ہیں ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعلا رحمۃ اللہ اس حدیث کو صحیح بتلایا. اب دیکھیے جو ذکر خفی کی فضیلت میں، یعنی ذکر خفی وہ ذکر جس کو ملائکہ کو علم نہ ہو. اب ایک اور روایت نقل کی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ذکر خفی جو ہے سب سے بہترین ذکر خفی ہے. پھر آگے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ سے اس روایت کی تصحیح نقل کی ہے. اب آئیے ذرا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت جو ہے نقل کی ہے، اب اس کا جو ہے حکم بھی بیان کر دیں اور کہاں کہاں موجود ہے اس کو ہم بیان کر دیں. یہ روایت جو ہے جس کے بارے میں نقل کیا کہ ابن حبان رحمۃ اللہ ابو یعلا رحمۃ اللہ اس کو صحیح بتایا ہے. یہ روایت مسند احمد حدیث نمبر 1623 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 283 پر موجود ہے. اسی طرح صحیح ابن حبان رحمۃ کتاب ہے وفات 354 ہجری حدیث نمبر 806 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198 پر موجود ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب مقاصد الحسنہ میں وفات 902 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 پر لکھتے ہیں کہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو عوانہ رحمۃ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. یہ جیسا کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ ابن حبان رحمۃ اللہ ابو یعلا رحمۃ اللہ حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الحسنہ میں لکھتے ہیں اور بھی بہت سی کتاب موجود ہے، میں نے صرف ایک حوالہ دے دیا. ایسی یہ روایت جو ہے ترغیب و ترہیب اسماعیل بن محمد اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ وفات 535 ہجری نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پر موجود ہے. اسی طرح الزہد معافی بن عمران موصلی رحمۃ اللہ وفات 185 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220 پر موجود ہے. ایسی یہ روایت القناع السنی ابن سنی رحمۃ اللہ کتاب وفات 364 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر روایت موجود ہے. یہ جو القناع السنی رحمۃ اللہ کتاب ہے اس میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو ہے ایک راوی موجود ہے، عمر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے. اسی طرح کتاب الفتن میں نعیم بن حماد رحمۃ اللہ کتاب وفات 228 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 157 اس میں بھی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ کے درمیان جو ہے عمر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں جو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ایسی روایت جو ہے مسند شہاب محمد بن سلامہ القزائی رحمۃ اللہ کتاب وفات 454 ہجری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 موجود ہے. ایسی یہ شعب الایمان امام بہقی رحمۃ اللہ وفات 458 ہجری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے. ایسی جو ہے مسند سعد بن ابی وقاص علامہ دورقی رحمۃ اللہ علیہ وفات 296 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 پر روایت موجود ہے. اب آئیے ذرا یہ روایت جو ہے، کیونکہ اس روایت کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ نقل کیا ہے کہ بھئی محمد بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انقطاع ہے. دوسرا یہ اعتراض ہے کہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ پر کلام. تو یہ جو انقطاع والا جو ہے یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کئی روایتوں میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کر رہے ہیں اور وہ اپنے والد سے، جیسا کہ جو ہے القناع ابن سنی، ایسی القناع سنی ابن سنی رحمۃ کتاب میں کتاب الفتن میں نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ نقل کر رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جو روایت ہے کہ جس کو مولانا زکریا ہم نے نقل کیا کہ بہترین ذکر خفی ہے، اور پھر جو ہے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عوانہ رحمۃ اللہ تصحیح نقل کی ہے. اس روایت کو جو ہے علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے التیسیر شرح جامع الصغیر وفات 231 ہی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 526 پر اس روایت کو صحیح قرار دیا. ایسی مطالب العالیہ ابن حجر رحمۃ اللہ کتاب ہے، اس کی تحقیق جو ہے بہت سے لوگوں نے کی ہے
وہاں پہ بھی آخر میں جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 651 پر لکھتے ہیں کہ شواہد کی بنیاد پر روایت حسن لغیری یعنی حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سراج المنیر شرح جامع الصغیر نور الدین بن محمد عزیز رحمۃ الوفات 1070 ہجری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 131 پر اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ ایسی عبدالحین لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ غیر مقلدین بہت پیش کرتے ہیں ہمارے خلاف۔ ان کی کتاب صباحت الفکر جن کی وفات جو ہے 1304 ہجری میں صفحہ نمبر 43 پر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی بہترین ذکر خفی ہے۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے تو کئی روایتیں نقل کی ہیں ذکر خفی کی فضیلت میں، لیکن میرا ربانی نے صرف شعر سنا دیا تاکہ پبلک کو دھوکہ دے سکے۔ اس کے آگے بھی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت جو ہے نقل کی ہے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اللہ کو ذکر خامل سے یاد کیا کرو۔ کسی نے دریافت کیا کہ ذکر خامل کیا ہے، ارشاد فرمایا مخفی ذکر یعنی ذکر خفی۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھ رہے ہیں ان سب روایات سے ذکر خفی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ ان سب روایات سے ذکر خفی کی افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اب دیکھیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کر رہے ہیں ذکر خامل کا، کہ ذکر خامل جو ہے یعنی ذکر خفی، یہ کتاب الزہد جو ہے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کتاب وفات 181 ہجری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50 پر حدیث نمبر 155۔ یہ روایت بھی جو ہے مرسل ہے، یہ روایت جو ہے مرسل ہے اور یعنی اس میں بھی جو ہے انقطاع موجود ہے، تو مرسل روایت۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر خفی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور یہ جو مختلف جو ہے صحابی سے اور مختلف لوگوں سے جو ہے یہ روایت جو موجود ہے، تو اگر یہ محدثین کے اصول سے دیکھا جائے تو بھائی آپس میں یہ شواہد ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے کرتے جو ہے یہ حسن لغیری بن جائے گی۔ اسی وجہ سے ہم نے سارے حوالے جات آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی بنیاد پہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ اس فضیلت کو مانا ہے، کیونکہ کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا، ہم نے سارے حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اب آتے ہیں کہ میرا ربانی صاحب کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کتاب اللہ کے خلاف جو ہے عقیدہ بیان کیا ہے اور کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہے، ڈائریکٹ کتاب اللہ سے۔ غیر مقلدین جن کا حوالہ بہت پیش کرتے ہیں اور اپنا ان کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ان کا جو ہے مومنوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ دیکھو کتاب اللہ سے ٹکرا رہا ہے۔ اب ذرا یہی فتویٰ ذرا غنیۃ الطالبین پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پر لگا دیں۔ غنیۃ الطالبین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ وفات 561 ہجری، جس کے مترجم ہے مبشر حسین لاہوری صاحب غیر مقلد، صفحہ نمبر 433 پر یعنی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مروی ہے کہ پوشیدہ ذکر کو فرشتے آسمان پر اس لیے نہیں لے جاتے کہ انہیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کا علم ہی نہیں ہوتا یعنی فرشتوں کو، یعنی مخفی ذکر خفی، لہذا وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہی رہتا ہے۔ اب ذرا میراج ربانی صاحب ان پر بھی تو فتویٰ لگا دیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات بیان کر رہے ہیں، آپ نے تو فوراً مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر وہ کر دیا، جبکہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک دو نہیں کئی احادیث بیان کی ہیں ذکر خفی کی فضیلت میں، اور یہ جو روایتیں ہیں اگر جو ہے سب کے سب جو ہے ضعیف ہیں، پھر بھی جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے حسن لغیری تو بن ہی جائیں گی۔ اور یہ تو فضائل کی بات ہے، فضائل میں ضعیف حدیث تو خود غیر مقلدین مانتے ہیں کہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ کسی ویڈیو میں تفصیلاً اس پر جو ہے حوالے جات پیش کریں گے۔ اب ایک اہم بات میں بیان کر دوں کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ذکر خفی کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں اور پھر آگے محدثین کے حوالے سے بھی تصحیح پیش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بھئی کسی کا اس یعنی روایت کی تصحیح یا تضعیف میں اختلاف ہو، اسی وجہ سے میں بیان کر دوں، کیونکہ میراج ربانی صاحب نے فوراً فتویٰ داغ دیا کہ بھئی یہ کتاب اللہ کے خلاف ہے، قرآن سے ڈائریکٹ ٹکرا رہا ہے، تو اس کے لیے میں ان کے سامنے ایک حوالہ پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اصل میں اہل علم میں ذکر قلبی اور ذکر خفی کے بارے میں اختلاف ہے کہ بھئی یہ ملائکہ اس کو لکھتی ہیں نہیں لکھتے،
جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب بیان کیا ہے، اور اس کو جو ہے امام نووی رحمۃ اللہ المنہاج شرح صحیح مسلم وفات 676 ہجری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 15 پر بیان کیا ہے. یہی کہ اس میں یہ ہے کہ کچھ قائل ہیں کہ ملائکہ اس کو لکھتے ہیں، اور کچھ قائل ہیں نہیں لکھتے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا. قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، یعنی اس میں اہل علم میں اختلاف ہے. لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا، آگے امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ملائکہ لکھتے ہیں، تو یہ اہل علم میں اختلاف ہے. لیکن کیونکہ معراج ربانی صاحب نے قرآن کی آیت پیش کی ہے اور کہا کہ بھائی قرآن کی آیت سے جو ہے عقیدہ ٹکرا رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ ان کے جواب میں ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ کا جواب جو ہے پیش کر دیں گے، کیونکہ سارے اعتراض پھر ختم ہو جائیں. اچھا، معراج ربانی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی یہ عقیدہ جو ہے قرآن سے ٹکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈائریکٹلی قرآن سے ٹکرا رہا ہے. تو معراج ربانی صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ آیت پیش کر دیتے کہ بھئی ملائکوں کو ذکر قلبی یا ذکر خفی کا علم رہتا ہے، وہ لکھتے ہیں، یا تو یہ آیت پیش کر یا حدیث پیش کر دیتے کہ بھئی ملائکہ کو ذکر خفی جس کی فضیلت جو ہے مولانا زکریا ہم تو احادیث سے نقل کی ہیں، اس کے بارے میں کوئی آیت پیش کر دیتے. بھئی جو آیت معراج ربانی صاحب نے پیش کی ہے تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے تو اس کو مانتے ہی ہیں. فضائل اعمال میں کئی جہاں اس کو تذکرہ کیا، فضائل اعمال میں کرامن کاتبین کے بارے میں کئی جہاں تذکرہ کیا، لیکن ذکر خفی کے بارے میں جن کے بارے میں حدیث نقل کی ہے اس پر آپ قرآن کی آیت یا حدیث پیش کر دیتے. لیکن ہم ان کے سامنے جو ہے حلیۃ الاولیاء ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر معراج ربانی صاحب کی ساری بات کا جو قرآن کی آیت پیش کی اس کا جواب موجود ہے. تو حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصبہانی رحمۃ وفات 430 ہجری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 پر اس کا جواب موجود ہے. وہ جواب ہم آپ کو ذرا پڑھ کر سناتے ہیں. آئیے، معراج ربانی صاحب کو ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا ہے، کیونکہ معراج ربانی صاحب نے سورہ کہف کی آیت پڑھی اور کہا کہ جو ہے قیامت کے دن جو ہے انسان کے جو اعمال ہیں چھوٹے بڑے سب حاضر کر دیے جائیں گے اور کرامن کاتبین اس کو لکھتے ہیں. آئیے اس کا جواب جو ہے سنتے ہیں. علی بن ہارون رحمۃ اللہ کہتے ہیں، میں نے ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ کہتے ہوئے سنا، جبکہ ان سے جعفر رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اکرام کرے، آپ ذکر خفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہی جو مولانا زکریا رحمۃ اللہ نقل کیا اور حدیث ذکر کی ہیں، ذکر خفی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہے جسے حفاظت کرنے والے فرشتے بھی نہیں جانتے، اور سرن کیا گیا عمل اعلانیہ کیے گئے عمل سے 70 درجے کہاں سے بڑھ گیا؟ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رشد و ہدایت والے اور اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اعمال کی توفیق دے، اور ہمیں اور آپ کو اپنی رضا والے اور محبوب کاموں مشغول رکھے، اور ہمارا اور آپ کا خاتمہ بالخیر کرے. وہ ذکر جس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالی کو ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اور ایسا ذکر ہے جس کا تعلق دلوں کے اعتقاد سے ہے. یعنی ذکر خفی یا ذکر قلبی جس کا تعلق کس سے ہے؟ جس کا تعلق دلوں کے اعتقاد سے ہے، اور جو قلب و دماغ کے نہا خانوں میں چھپا ہوتا ہے، نہ کبھی زبان سے اس کا ظہور ہوا، اور نہ اعضاء و جوارح سے صدور، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی تعظیم و اجلال، اس سے خوف و خشیت. یہ سب ان چیزوں میں سے ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں صرف وہی جانتا ہے جو غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے. اس کی دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان ہے، جیسے معراج ربانی صاحب نے پیش کی ہے. ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ بھی قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، اور آپ کا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 69. اور اسی طرح کی دوسری آیتیں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تعریف فرمائی ہے، تو یہ سب چیزیں اس ذات و صفات کے لیے خاص ہیں. رہی وہ چیزیں جن کا فرشتوں کا علم ہوتا ہے، تو وہ چیزیں وہی ہیں جن کے بارے میں ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے. اب دیکھیے
ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگراں مقرر ہوتا ہے، ہر وقت تیار۔ سورہ قاف آیت نمبر 18۔ اور یہ فرمان عالی وہ معزز لکھنے والا جو تمہارے کاموں کو جانتے ہیں، پارہ نمبر 30 سورہ انفطار آیت نمبر 11-12۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں حفاظت کرنے والے فرشتوں کو ذمہ داری دی گئی ہیں، جو انسان کہتا ہے اور اس کی زبان سے وہ ادا ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ اعلانیہ کرتے ہیں اور انجام دیتے ہیں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی حرکت کی جائے۔ البتہ جن باتوں کو دلوں نے چھپا رکھا ہے، اعضاء سے ان کا ظہور نہیں ہوا، جو دلوں کے اعتقاد سے تعلق رکھتی ہیں، تو ان کو اللہ جل شانہ ہی جانتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام کام جن کا تعلق دل سے ہے، جن کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، دل سے باہر ان کا ظہور نہیں ہوتا، ان سب کا یہی حکم ہے، واللہ عالم۔ اور بعض حدیثوں میں جو یہ آتا ہے کہ پوشیدہ عمل اعلانیہ عمل سے بہتر ہے، اور عمل سر کا درجہ کھلم کھلا کیے گئے عمل سے 70 درجہ بڑھا ہوا ہے، تو اس لیے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے کوئی عمل کرے اور اس کو مخفی رکھے تو اس نے یہ پسند کیا کہ اس کے اس عمل کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو جان لے، یہی کافی ہے، ماں سوا کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب اللہ کے علم کو کافی سمجھتا ہے تو عمل بھی اخلاص سے کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس پر مطلع نہیں کرتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ صرف اسی کی نیت سے عمل کرنے میں سچا ہے اور دوسروں سے اس کا ذکر کرنے سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو مخلصین، صالحین اور ان لوگوں کے اعمال میں رکھ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو دوسروں پر ترجیح دینے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور اس کی سچائی کی وجہ سے اس عمل پر، اس عمل کے مقابلے میں جو اس درجے کا نہیں ہے، 70 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں، واللہ عالم۔ اب دیکھیے ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے معراج ربانی صاحب نے جو دلیل دی ہے ان سب کا جواب دیا ہے، اور یہ حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 264 پہ موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ معراج ربانی صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ ذکر خفی یعنی ملائکہ لکھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر آپ کو یا تو حدیث پیش کرنا چاہیے تھا یا قرآن کی آیت پیش کرنا چاہیے تھا۔ باقی مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض اسی بنیاد پر کیا کہ آپ نے صرف شعر کو پیش کر دیا۔ اگر آپ جو ہے سامعین کے سامنے جتنی احادیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے پیش کی ہیں وہ رکھ دیتے تو سامعین کو بھی پتہ چل جاتا کہ بھئی اعتراض کی بنیاد جو ہے کیا آپ نے بنا رکھی ہے۔ باقی جو ہم نے حوالے جات پیش کیے ہیں آپ ڈسکرپشن میں اس کا اسکین دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ معراج ربانی صاحب فضائل اعمال پر اعتراض کرنے میں کس حد تک دیانتداری سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو ان سب ویڈیو سے اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ کتنے یہ دیانتدار ہیں، ورنہ چاہیے تھا کہ بھئی کسی پر اعتراض آپ کر رہے ہیں، علمی اختلاف ہو سکتا ہے تو آپ جو ہے امانت داری کا دامن تھام کر اعتراض کرتے۔ ایک بات ہم پھر واضح کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ملائکہ جو اعمال لکھتے ہیں تو اس میں یعنی ذکر قلبی، ذکر خفی کے بارے میں اختلاف اہل علم میں موجود ہے کہ بھئی کچھ یہ قائل ہیں کہ بھئی ذکر خفی بھی لکھ لیتے ہیں ملائکہ، کچھ یہ قائل ہیں کہ ذکر خفی جو ہے نہیں لکھتے، یہ امام نووی ہم تو قائل ہیں کہ وہ صحیح یہ ہے کہ ذکر خفی ملائکہ لکھتے ہیں۔ قاضی اعظم رحمۃ اللہ جیسے نقل کیا کہ اہل علم میں اختلاف ہے، یعنی لوگوں میں اختلاف ہے، اور پھر ہم نے جو معراج ربانی صاحب نے آیت پیش کی ہے جس کو ہم مانتے ہیں، مولانا زکریا ہم تو نہیں مانتے ہیں، تو یہ پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ الحمدللہ جو ہے اس کا ابوالقاسم جنید رحمۃ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں اور شرور سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ باقی اسکرین آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔